میں ان 11 حفاظ کرام کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا، کالج نہیں بھیجا، ماسٹر نہیں بنایا، ڈاکٹر نہیں بنایا، انجینئر نہیں بنایا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو مضبوط سند کے ساتھ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کمزوری نہیں ہے، مضبوط سند ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، کل قیامت کے دن تمام لوگوں کی بھیڑ میں ان کے ماں باپ کے سروں پر نور کا تاج رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، بچوں نے محنت کی، رات دن ایک کیا، محنت کر کے قرآن 30 پارے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، تو کیا ان کی کوئی فضیلت نہیں؟ محنت تو بچوں نے کی، حفظ کیا بچوں نے، حافظ بنے بچے، لیکن ماں باپ کو یہ فضیلت مل رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے دوستو، میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یقیناً عالم دین بنانے والے ماں باپ بھی فضیلت کے مستحق ہیں، ان کے لیے بھی عظمت ہے، فضیلت ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو عالم دین بناتے ہیں وہ بھی فضیلت والے ہیں، لیکن جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، ایک فضیلت ایسی ہے کہ اس فضیلت میں عالم دین بنانے والے ماں باپ شامل نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نور کا تاج حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر سجایا جائے گا، لیکن کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ عالم دین بنانے والے ماں باپ کے سروں پر بھی نور کا تاج رکھا جائے گا۔ فضیلت تو ہے، بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن یہ فضیلت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، عالم بنانے والے ماں باپ ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت یہ ہو کہ میرا بیٹا عالم بنے گا تو شہرت کمائے گا، توجہ چاہوں گا، مشہور ہو جائے گا، اچھا خطیب بنے گا، واعظ بنے گا، مدرس بنے گا، محدث بنے گا، تو چرچا خوب ہوگا، شہرت ملے گی۔ اور کچھ لوگوں کی تو یہ نیت ہوتی ہے جب شہرت ہوگی تو پیسہ خوب کمائے گا، لیکن حافظ قرآن بنانے میں یہ نیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ عام طور پر حافظ قرآن کو وہ شہرت نہیں ملتی جو عالم دین کو ملتی ہے۔ ایک خطیب کو شہرت حاصل ہوتی ہے، جو عزت معاشرے میں عالم دین کی ہوتی ہے وہ حافظ قرآن کی نہیں ہوتی۔ تو یہاں عالم بنانے میں کہیں نہ کہیں سے دنیاوی نیت شامل ہو جاتی ہے۔ ابھی خطرہ رہتا ہے، عالم بنے گا، شہرت کمائے گا تو پیسہ بھی کمائے گا، تو یہاں پر یہ اندیشہ ہے کہ نیت میں کچھ فتور ہو جائے۔ لیکن جب ایک باپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہے
چاہتا ہے تو صرف اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ جب حافظ قرآن بنے گا تو قرآن جو خدا کی کتاب ہے اس کی حفاظت ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے یہ خاص فضیلت حاصل ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ان حافظوں کو فضیلت نہیں ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا جنتیوں کے لیے آرڈر ہوگا کہ جنت میں جاؤ تو حافظ قرآن سے کہا جائے گا نہیں ابھی تم کو جنت میں تنہا نہیں جانا ہے, تم کو اکیلے جنت میں نہیں جانا ہے. 10 آدمیوں کی تم سفارش کرو, شفاعت کرو اور اپنے ساتھ اپنے پسند کے 10 آدمیوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. 10 آدمیوں کو. لیکن میرے دوست اور بزرگوں ایک شرط یہ بھی لگا دی جائے گی, توجہ دیجئے گا. ایک کنڈیشن وہاں پر یہ لگایا جائے گا جب حافظ قرآن حفظ قرآن میں مصروف ہوتے ہیں, مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں اور وہ حافظ قرآن بنتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو طعن و تشنیع کرتے ہیں, طنز و تعریض کرتے ہیں, انہیں گری نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. یہ کنڈیشن وہاں لگایا جائے گا کہ اے حفاظ قرآن تم 10 آدمیوں کو جنت میں لے جاؤ سفارش کر کے, لیکن تمہارے ساتھ وہی جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے کے حقدار وہی ہوں گے جنہوں نے تم کو حفظ قرآن کرتے ہوئے دیکھا تھا تو ان کے چہرے کھل اٹھے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ طنز و تعریض نہیں کرتے تھے, تم کو گری نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے, انہیں تم سفارش کر کے جنت میں لے جا سکتے ہو. میرے دوست اور بزرگوں یہ قرآن ہے. میں توجہ چاہوں گا, قرآن اللہ کی کتاب ہے نا, تورات بھی اللہ کی کتاب, زبور بھی اللہ کی کتاب, انجیل بھی اللہ کی کتاب. لیکن آپ ذرا بتائیے تورات کے حافظ دنیا میں کتنے گزرے؟ بولو, ہیں نام لے سکتے ہیں؟ تورات اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, تو تورات کے حافظ حضرت موسیٰ علیہ السلام. انجیل اتری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, تو انجیل کے حافظ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. زبور اتری حضرت داؤد علیہ السلام پر, تو زبور کے حافظ صرف حضرت داؤد علیہ السلام. لیکن قربان جاؤ اپنے آخری رسول پر, اپنے رسول پر اور اللہ کے کلام قرآن پر, اس کی عظمت پر قربان جاؤ. یہ قرآن ہے اترا نبی پر, ہمارے آخری نبی پر, لیکن نبی تنہا اس کے حافظ نہیں. عمر فاروق حافظ, صدیق اکبر حافظ, عثمان غنی حافظ, مولا علی حافظ, سعد و زبیر حافظ, سارے صحابہ حافظ, جتنے بھی قریب رہنے والے صحابہ یہ سب حافظ قرآن. تو ہر دور میں سینکڑوں نہیں لاکھوں کے تعداد میں حافظ. اور ارے یہ تو بالغوں کی بات رہنے دو, نابالغ بھی حافظ قرآن. 10 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ 30 پارے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے. حضرات کرام توجہ چاہوں گا, آخر کیوں ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے, ارے جو اللہ کا کلام ہے, اللہ کا ہر کلام بھاری ہے, وزنی ہے, ثقیل ہے, وہی بھاری ہے. اور قرآن وحی الہی ہے کہ نہیں؟ کلام الہی بھاری ہے. ارے اتنا بھاری, اتنا بھاری, قرآن اتنا بھاری, اتنا بھاری
کہ قرآن میں خود ارشاد ہو رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اتار دیا جاتا تو پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کی اس ثقالت سے، قرآن کے بوجھ سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. لیکن میرے دوستو کیا سبب ہے اتنا بھاری کلام، اتنا وزنی کلام آخر چھوٹے چھوٹے نازک سینوں میں کیسے محفوظ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا نکتہ ہے، کیا بھید ہے؟ میرے دوستو یاد رکھو یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کا، اور بندہ اسے محفوظ کر رہا ہے، اسے سمجھ رہا ہے. میں آپ کو ایک نکتہ بتاؤں، کوئی بھی کلام ہوگا، کوئی بھی بات ہوگی تو جو بات ہوگی نا، بات کرنے والا اگر سامنے والے کو وہ بات سمجھانا چاہتا ہے تو دونوں کے درمیان کمیونیکیشن صحیح ہونا چاہیے. کمیونیکیشن صحیح ہونا چاہیے. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ادھر بھی بات کرنے والا انسان ہو اور جس سے بات کی جا رہی ہے وہ بھی انسان ہو. توجہ چاہیے. جن اگر آپ سے بات کرے تو جن کی بات کیا انسان سمجھ سکتا ہے؟ نہیں. فرشتوں کی بات انسان سمجھ سکتا ہے؟ نہیں. تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے بات کرنے والا بھی انسان ہو اور جس سے بات کی جا رہی ہے وہ بھی انسان ہو اور دونوں کی زبان ایک ہی ہو. بولیے. جو بات ہے اسے وہ سمجھنے والا ہو، ایک ہی زبان ہو. اگر آپ بنگالی کہیں جا کر کے انگلینڈ میں بولے تو کیا کوئی برٹش آپ کے بنگلہ کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں. جب وہ بنگلہ زبان جاننے والا ہوگا تب وہ سمجھے گا. تو یہ بھی شرط ہے وہ زبان جاننے والا ہو. ایک شرط یہ ہے، یہ بھی کنڈیشن ہے کہ ڈسٹینس جو ہے لیمیٹڈ ہونا چاہیے، دوری متعین ہونا چاہیے، محدود ہونا چاہیے. یہ مائک اگر آپ ہٹا دیں تو میری یہ بات 2-3 صف تک پہنچے گی، وہاں آخری مجلس تک میری بات نہیں پہنچے گی، میری آواز نہیں پہنچے گی. تو پتہ یہ کیا چلا کہ بات جب کی جا رہی ہو، جب کوئی کلام ہو تو متکلم اور جس تک بات پہنچائی جا رہی ہے دونوں میں لیمیٹیشن ہونا چاہیے، ایک محدود مسافت ہونی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی بولو کلام اللہ کا ہے اور وہ بھیج رہا ہے انسان کی طرف، سمجھا رہا ہے انسانوں کو. بولو دے رہا ہے کلام کس کو؟ انسان کو. ہدایت مقصود ہے کس کی؟ انسان کی. سمجھے گا کون؟ انسان. تو اللہ خالق، بندہ مخلوق، خالق اور مخلوق کے درمیان کمیونیکیشن کیسے ہو؟ کوئی جوڑ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں. وہ تو ازلی ہے، وہ قدیم ہے، وہ لافانی ہے. بندہ فانی ہے، ہم حادث ہے. وہ قدیم ہے، وہ غیر محدود ہے، لا محدود ہے، ہم محدود ہیں. بولو اللہ تو لیمیٹیشن سے پاک ہے نا؟ حد و حدود سے پاک ہے کہ نہیں؟ اللہ جہت سے پاک ہے کہ نہیں؟ اور کلام کو سمجھنے کے لیے، کلام ہم تک پہنچنے کے لیے لیمیٹیشن چاہیے، جہت چاہیے، حد چاہیے، تعلق چاہیے، کمیونیکیشن چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان یہ کوئی ایسا رابطہ ہی نہیں. خالق اور مخلوق میں ایسی نسبت ہی نہیں ہے. خالق کا کلام مخلوق کیسے سمجھے؟ معبود کا کلام عبد کیسے سمجھے؟ تو میرے دوست اور بزرگوں ضروری تھا کہ بیچ میں ایک واسطہ ہو، بیچ میں ایک واسطہ ہو، میڈیٹر ہو. اور وہ واسطہ ایسا ہو جو اللہ سے لے سکے، اللہ کا کلام لے سکے اور بندوں تک پہنچا سکے. لے سکے اللہ سے،
تو ادھر سے بھی کنیکشن ہو اور ادھر سے بھی کنیکشن ہو. مطلب یہ ہے کہ اس میں عام انسانوں کی صفت نہ ہو, وہ عام انسانوں کی طرح نہ ہو, لیکن وہ خالق تو نہ ہو لیکن عام انسانوں کی طرح نہ ہو. ضروری تھا ایک ایسے میڈیٹر کا ہونا, ایک ایسے واسطے کا ہونا, ایک ایسے ذریعے کا ہونا جو نہ عام مخلوق ہو, جو نہ عام انسان ہو, جو نہ عام بشر ہو اور نہ ہو وہ واجب ہو, نہ وہ خالق ہو. اس لیے واسطہ ضروری تھا. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دوں, ایک لاجیکل پوائنٹ ہے. دیکھیے یہ فزیکل لوگ یہ جانتے ہیں, بولو یہ جو ہماری ہڈی ہے گوشت و پوشت ہے اور جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے, بولو یہ گوشت کس سے بنتا ہے؟ خون سے گوشت بنتا ہے اور گوشت سے ہڈی بنتی ہے. قرآن کہتا ہے تم ایک نطفہ تھی, ایک قطرہ پانی, اور پھر تم بن گئے کیا؟ شکم مادر میں تم بستہ خون بن گئے اور پھر ایک گوشت کا لوتھڑا بن گئے. پتہ یہ چلا کہ خون سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے اور پھر اسی گوشت سے ہڈیاں بنتی ہیں. اچھا بولو, اب ایک بچہ پیدا ہوا, چھوٹا سا بچہ ہے, ہڈی اس کی کمزور ہوتی ہے کہ نہیں, پتلی ہوتی ہے کہ نہیں, اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے, نشو نما ہوتی ہے, ویسے ویسے گوشت پوشت بڑھتا ہے تو ہڈی میں بھی مضبوطی آتی ہے اور ہڈی بھی بڑھتی ہے کہ نہیں, بولو. لیکن میرے دوستو, امام بیضاوی نے اس نقطے کو بہت ہی عمدہ انداز میں سمجھایا ہے. سنو, ارے جسم کو یہ جو گوشت ہے اس کو تو غذا مل گئی, کس سے؟ خون سے. دونوں کا مزاج ایک ہے, گوشت بھی گرم ہے, خون بھی گرم ہے, اس کا بھی مزاج تر ہے, اس کا بھی مزاج تر ہے, لیکن ہڈیوں کو غذا کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ہڈی مضبوط کیسے ہوتی ہے؟ ہڈی کا مزاج تو خشک ہے, ہڈی کا مزاج خشک ہے, یہ تر نہیں ہے, اس میں سختی ہے, اس میں نرمی نہیں ہے. تو ہڈی کا مزاج سخت, ہڈی کا مزاج خشک, ہڈی کا مزاج سرد, یہ گرم نہیں, اور گوشت کا مزاج گرم. توجہ چاہوں گا, گوشت کا مزاج گرم, اس کا مزاج نرم, اس میں سختی نہیں ہے, تو گوشت ہڈی کو غذا کیسے دے؟ کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتا, دونوں میں تعلق ہونا چاہیے, مناسبت ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو میرے دوستو, اس نے کیا کیا؟ گوشت اور ہڈی کے اوپر یعنی بیچ میں, گوشت اور ہڈی کے درمیانی حصے میں ایک پرت بچھا دیا, ایک پرت بچھا دی. اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بنگلہ میں کیا بولتے ہیں بھائی؟ ارے یوپی کی زبان میں اسے تو پوری بولتے ہیں, پوری بولتے ہیں اسے. ہڈی کے اوپر اور گوشت کے نیچے ایک لیئر ہے, وہ لیئر بہت سخت نہیں ہے. وہ ہڈی کی طرح ہے کیا؟ بالکل ہڈی کی طرح نہیں ہے اور بالکل گوشت کی طرح بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ گوشت کی طرح آپ آسانی سے اسے کاٹ ڈالیں, ایسا نہیں ہے, اور ہڈی کی طرح نہیں ہے کہ وہ بالکل اسے توڑنا پڑے. ضروری ہے, تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, طاقت لگتی ہے, لیکن اسے چبا لیا جاتا ہے. میرے دوست, میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو, چونکہ ہڈی کو غذا دینا ہے, ہڈی کو غذا دینا ہے, اس لیے اور لینا ہے غذا کس سے؟ خون سے لینا ہے. تو خون کا مزاج گرم ہے, خون کا مزاج تر ہے. میرے دوستو, تو بیچ میں ایک لیئر ایسا اللہ نے پیدا کر دیا کہ وہ
خون کا مزاج بھی لیے ہوئے ہے، گوشت کا مزاج لیے ہوئے ہے، وہ گرم ہے اور تر ہے، اور کچھ ہڈی کا مزاج بھی لیے ہوئے ہے، کچھ ہڈی کا مزاج بھی لیے ہوئے ہیں، اس میں سختی بھی ہے۔ یہ کیوں؟ وہ نرمی کا مزاج اس نے گوشت سے اس لیے لے لیا تاکہ وہ غذا لے سکے، اور لے کر کے ہڈی کا مزاج اس لیے لیا تاکہ ہڈی کو وہ ٹرانسفر کر سکے، ہڈی تک پہنچا سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت اور ہڈی کے درمیان ایک لیئر بچھا دیا ہے۔ اسی طرح بلا تمثیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان یہ اس لائق نہیں ہے کہ خدا کا کلام سمجھ سکے، خدا کے کلام کو محفوظ کر سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی انسانوں میں، انہی بشر میں لاکل بشر بے مثال انسان کو بھیجا جس کے مزاج میں عام انسانوں کا مزاج نہیں ہے، نہ وہ عام انسان ہے نہ وہ خدا ہے، لیکن خدا سے جدا نہیں ہے، وہ درمیان میں ہے، وہ خدا سے لیتا ہے اور بندوں تک پہنچاتا ہے۔ ارے اسی ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اس لیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ ممکن میں کیا یہ قدرت ہے کہ انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں؟ کیا عام ممکن میں یہ قدرت ہے کہ وہ انگلی کی کھائیوں سے پانی کے چشمے بہا دے؟ بولو، کیا یہ قدرت ہے کہ اگر کھاری پانی میں اگر اپنا دستے مبارک ڈال دے، لعاب دہن ڈال دے تو وہ کھاری پانی میٹھا ہو جائے؟ کیا عام ممکن میں یہ قدرت ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کر دے تو وہ پلٹ آئے؟ تو ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ حیرت ہوئی کہ ممکن نہیں ہے، تو ممکن نہیں ہے تو آخر ہے کیا؟ ارے ممکن اور واجب کے بیچ میں کوئی واسطہ تو نہیں ہے، یا تو ممکن ہوگا کوئی یا واجب ہوگا، واجب تو ہے نہیں، ممکن میں یہ قدرت نہیں، تو پھر ہے کیا؟ ممکن میں یہ قدرت نہیں، واجب میں عبدیت نہیں۔ ارے نبی تو عبداللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، تو عبداللہ جو ہوتا ہے، اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، اس میں تو یہ قدرت نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں انسانوں کو، انسانوں میں یہ قدرت نہیں ہے، تو ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں؟ حیران ہوں، ہے یہ بھی خطا۔ واجب کہوں تو خطا ہے، عام بندہ کہوں تو خطا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، حیرت میں ہوں، یہ بھی ہے خطا کہ عام انسان کہوں تو یہ بھی خطا، واجب کہوں تو یہ بھی خطا، تو پھر کیا کہوں؟ فرماتے ہیں حق ہے کہ یہ ہے، حق یہ کہ ہے عبد الہ، حق یہ کہ ہے عبد الہ، اور عالم امکان کے شاہ، اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وہ برزخ ہیں، وہ واسطہ ہیں، وہ رب کے سر نہا ہیں، راز سربستہ ہیں، ان کی حقیقت کو ہم اور اب کیا ارے صدیق اکبر نہ جان سکے، اور پیارے نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی جان نہیں سکتا۔ حضرات کرام، اب میں آپ کے ذہن کو مقصد کے قریب لا رہا ہوں۔ حضرات اب بولیے واسطہ ہے کہ نہیں؟ نبی قرآن اللہ سے لے کر ہم تک پہنچانے میں واسطہ ہے، تو پیارے نبی نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، پہلے اپنے سینے میں محفوظ فرمایا، اور قرآن کا جو بوجھ تھا، اس کی جو ثقالت تھی،
اس کا جو بھاری پن تھا پیارے نبی نے اپنے سینے میں لے کر اس کے بھاری پن کو ختم کر دیا، اس کی ثقالت کو ختم کر دیا۔ اب قرآن کو اتنا لطیف بنا دیا، اتنا ہلکا کر دیا، اس کے وزن کو اتنا کم کر دیا کہ بالغ کو تو چھوڑو، ہمارا نابالغ بچہ بھی اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، تو یہ قرآن ہے، یہ قول ثقیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے قول ثقیل فرمایا، وزنی کلام، اتنا وزنی ہے۔ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اتنے میں آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، وحی نازل ہونے لگی، اور اتنا بوجھ تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وحی کے بوجھ سے میری ران ٹوٹ جائے گی۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں سخت سردی کی رات ہوتی تھی، جاڑے کی رات ہوتی تھی، اور جب پیارے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، ایسا بوجھ۔ تو پیارے نبی نے پہلے کلام اللہ کو اپنے سینے میں لیا اور اسے ہلکا کر دیا، جتنی مشقت اٹھانی تھی خود مشقت اٹھا لی اور امت کو آسان کر کے پیش فرما دی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اس موقع پر میں حفاظ کرام کے لیے ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے کہ وقت کافی ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، میرے یہ بچے جو حافظ قرآن بنے، ان کے لیے ایک نصیحت ہے، تم نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، یاد رکھنا یہ قرآن بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، بہت نازک طبیعت ہے۔ جب تک اس سے محبت کرتے رہو گے، عقیدت اور محبت سے اپنے سینے سے لگائے رکھو گے، یہ تمہارے سینے میں محفوظ رہے گا۔ اور اگر تمہیں غفلت برتی، توجہ نہیں دی، اس سے محبت کرنا چھوڑ دیا، محبت کا مطلب کیا ہے؟ ہر روز اس کی تلاوت، اٹھتے بیٹھتے تلاوت کرو، اس سے غافل مت رہو۔ اگر تم نے محبت میں کچھ کمی کر دی تو یاد رکھو یہ محبت چاہتا ہے، محبت جیسے ہی ختم ہوگی یا کمزور ہوگی یا نکل کے چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن سینے سے نکل کر تیز بھاگتا ہے، جیسے اونٹنی بھدک کر کے رسی توڑ کر کے، جیسے اونٹنی بھدک کر بھاگتی ہے، تیز بھاگتی ہے، اس سے زیادہ قرآن سینے سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اس سے محبت کا رشتہ مضبوط کر کے رکھنا، تلاوت ہمیشہ کرتے رہنا۔ اور ایک تجربے کی بات ہے، جو بھی حافظ قرآن ہوتا ہے اگر وہ محراب سنانا بند کر دے، تراویح سنانا بند کر دے، تو گارنٹی ہے پھر وہ یاد نہیں رہے گا، اس کو وہ بھول جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی تراویح سنانے میں غفلت نہ کرنا، ہمیشہ محراب سنانا، اور پیسے کے لیے نہیں، قرآن سے محبت کی بنیاد پر۔ تم قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہو تو یاد رکھو، جس طریقے سے ایک شہید کا جسم مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر محفوظ ہوتا ہے، اسی طریقے سے حافظ قرآن کا جسم بھی صحیح سلامت رہتا ہے۔ یہ فضیلت ملے گی، لیکن اگر تم نے قرآن کو یاد کر کے بھلا دیا تو وعید بھی سن لو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے قرآن یاد کیا اور قرآن یاد کر کے بھلا دیا تو کل قیامت کے دن
وہ کوڑھی بن کر کے اٹھے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. جتنا بھی حصہ قرآن یاد ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وعید ان کے لیے بھی ہے کہ قرآن یاد کیا اور بھلا دیا، ان کے لیے بھی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف کرتے رہو، اور یہ امانت جو تمہارے سینے میں محفوظ ہوئی ہے اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرو. مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو اپنے خیر کے سائے میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.